مسلمان کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، جس کی زبان بے قابو ہے، بے لگام ہے، اس کا کنٹرول اس کی اپنی زبان پر نہیں ہے، ایسا مسلمان جہنم کی سزا بھگت کے رہے گا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت بار بار نقل ہوتی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خواتین کے مجمع سے مخاطب ہوئے اور خواتین کو خطاب کر کے یہ فرمایا، یا معشر النساء تصدقن فإنی أريدكن أكثر أهل النار۔ اے عورتوں، تم صدقے کا کثرت سے اہتمام کرو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جہنم کے جو مناظر دکھائے ہیں، جہنم کے ان مناظر کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو خواتین نے سوال کیا، وَبِمَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابل میں زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہوں کی وجہ سے، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اے خواتین تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ایک گناہ ہے لعن طعن کا اور دوسرا گناہ ہے ناشکری کا۔ آپ غور کیجیے، ان دونوں گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ لعن طعن کا تعلق بھی زبان سے ہے اور ناشکری کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ یعنی خواتین کے جہنم میں زیادہ مقدار میں داخل کیے جانے کا جو اصل سبب ہے وہ زبان کی بے احتیاطی کا گناہ ہے۔ زبان بے قابو ہے تو انسان کا ایمان اسے جہنم میں جانے سے نہیں بچا پاتا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا، ہاں ایک مدت تک وہ سزا بھگتے گا اور پھر ایمان اپنا کام کرے گا اور ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن زبان کی بے احتیاطی کی سزا بہر صورت مل کر رہتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ دریافت کیا ہے ایسا عمل بتا دیا جائے جو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ رکھے، اگر ایسا عمل بتا دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مختلف اعمال، عبادات، احکام، ہدایات کا ذکر فرمایا، نماز کی تاکید فرمائی، زکوٰۃ و صدقے کی تلقین فرمائی، روزے کے اہتمام کی رغبت دلائی اور جہاد کا تذکرہ فرمایا، بہت سارے اعمال کا تذکرہ فرمایا، لیکن بالکل آخر میں فرمایا، الا اخبرک بمیلاک ذلک کلہ، دین کی بنیاد اور دین کی جڑ ہے زبان کی حفاظت۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ کیا میں تم کو دینداری کی اصل اور بنیاد اور جڑ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی، فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یعنی زبان کی حفاظت اصل دین ہے، اساس دین ہے۔ دین سلامت نہیں رہے گا، دینداری کا تصور نہیں ہو سکتا، آدمی دین
تک وہ اپنی زبان پر پورا قابو نہیں رکھتا۔ حضرت معاذ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول کیا زبان کے بولوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا تعجب ہے معاذ، اتنی کھلی حقیقت تمہیں نہیں معلوم؟ اچھی طرح یاد رکھو، قیامت کے روز انسانوں کی اکثریت زبان کی بے احتیاطی ہی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے۔ زبان پر مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کا جسم تو بہت چھوٹا رکھا ہے، لیکن زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے انسان کے آخری انجام کو متعین کرنے میں۔ زبان سے نکلنے والا ایک خیر کا کلمہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور زبان سے نکلنے والا چھوٹا سا شر کا، کفر کا کلمہ انسان کی 70 اور 80 سال کی تمام نیکیوں پر پانی پھیر کر اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے روایات میں نقل ہوا ہے، حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، پہلی مرتبہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، نصیحت کرنے کی درخواست کی ہے، اور ان کو جو سب سے پہلی نصیحت آقا نے فرمائی تھی وہ یہ تھی، لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت بکنا، اپنی زبان سے کوئی ایسا بول مت نکالنا جو دوسرے کی دل آزاری کا، دوسرے کے دل کو زخمی کرنے کا، دوسرے کی اذیت کا سبب بن جائے۔ زبانوں کی حفاظت، غیبت سے زبان محفوظ رہے، چغلی سے زبان محفوظ رہے، گالم گلوچ سے، دشنام ترازی سے زبان محفوظ رہے، بیجا تبصروں سے زبان محفوظ رہے، دوسرے کی بے آبروئی کے بولوں سے زبان محفوظ رہے، دوسرے پر بیجا تنقید اور تبصرے کی نحوستوں سے زبان محفوظ رہے۔ شریعت میں اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اختلافات کی جو خلیجیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑوں کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں بنیادی دخل زبان کی بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اگر اپنے زبان کی حفاظت کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو پھر نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ سماج امن کا، محبت کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، نمونے کا مثالی سماج بنے گا۔ ایک گھر کے چند افراد باہم محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سوسائٹی اور سماج کے لوگ باہم محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، خیر خواہی کا ماحول قائم نہیں رہ سکتا، محبت کی فضا برقرار نہیں رہ سکتی اگر زبانوں کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یہ ہماری شریعت کی بہت بنیادی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، جو مسلمان گارنٹی لے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس پر جنت کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زبانوں کی حفاظت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری زندگیوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دیں۔ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔